اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر ادباً آپ کے پاس بیٹھ گیا. اب اس نے عرض کیا کہ اس نے کہا ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی واشتمہم واضربہم فکیف انا منہم. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں. پہلے غلامی کا ایک کنسیپٹ تھا. فرمایا میرے کچھ انا لی مملوکین، میرے کچھ مملوک ہیں، کچھ غلام ہیں. یکذبوننی، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں. ویخونوننی، اور وہ خیانت کرتے ہیں. ویعصوننی، اور میری نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آقا تھا. یعنی ایک تو وہ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، ایک خیانت کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا واشتمہم، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں. واضربہم، اور میں انہیں مارتا ہوں. فکیف انا منہم، تو میرا ان کے ساتھ جو یہ معاملہ کرنا ہے اس کے بارے میں کل قیامت والے دن کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ارشاد فرمایا اب یہ بندے کے معاملات ہیں. ایک طرف آقا ہے، ایک طرف غلام ہے. آ کر عرض کی آقا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے غلام ہیں، میں انہیں، وہ میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، اور میری نافرمانی بھی کرتے ہیں. پھر آگے سے میں کیا ریئیکٹ کرتا ہوں، میں انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں. واشتمہم واضربہم، اور میں انہیں مارتا بھی ہوں. فکیف انا منہم، اب قیامت والے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ میں گالیاں بھی دیتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، جبکہ وہ خیانت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور نافرمانی بھی کرتے ہیں. اب یہ حقوق العباد ہے جو آپس میں ایک آقا اپنے غلاموں کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے. یہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے، تیرے اور تیرے غلاموں کے درمیان کل قیامت والے دن حساب ہوگا اور وزن کیا جائے گا اعمال. اب اگر ان کا جھوٹ بولنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی خیانت کرنا، اگر یہ والے عمل بھاری ہو گئے، یعنی دونوں کا موازنہ کیا جائے گا، یعنی تمہارے غلاموں نے زیادتی کی ہے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، اور اگر تم نے جو مارا ہے ان کو سزا دی ہے، اگر وہ عمل زیادہ ہو گیا، یعنی زیادتی تمہاری طرف سے زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تو پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم سے باز پوچھ ہوگی. اور اگر برابر ہو گئے تو پھر بیلنس ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل قائم کرنے کے لیے قیامت والے دن ہم میزان کو قائم کریں گے. اور فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں عدالت اللہ کی ہوگی، وہاں عدل، وہاں میزان وہ اللہ کی طرف سے قائم ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی عمل کسی نے کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا، أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے فرمایا ہم اس کو ضرور وہاں پر لے کر آئیں گے، اس کا ضرور وزن کیا جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب و کتاب کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم کافی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا، ایک کونے میں بیٹھ گیا اور رونے لگا. اور پھر اس کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اور میرے غلاموں کے درمیان یہی ایک عمل صحیح ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں تاکہ کل قیامت والے دن مجھ سے اس کی باز پرس نہ ہو. فرمایا آپ گواہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. سامعین محترم، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اعمال حقوق العباد ہیں ان کی بہت زیادہ باز پرس ہے. اب دیکھیں حقوق العباد ہے، آقا ہے، غلام ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ان کے اعمال ہیں، ان عمل کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن باز پرس ہوں گے.